بلا تمہید و تبصرہ عرض ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مذہب اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ مرد و عورت کے درمیان فطری تسکین کا پاکیزہ سبب ہے، غیر فطری اور ناپاک ذرائع پر پابندی لگاتا ہے، عفت و عصمت کا اہم ذریعہ ہے، وساوس شیطانیہ کو دور کرنے کا مؤثر ہتھیار ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر انسان کو باحیا بناتا ہے۔ نکاح اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، نکاح یہ انبیاء کی مخصوص سنتوں میں سے ہے، نکاح انسان کو متعدد خرابیوں سے محفوظ رکھتا ہے، نکاح سے زوجین کی زندگی میں اعتدال آتا ہے، نکاح سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، نکاح سے تقوی و طہارت کا حصول ہوتا ہے، نکاح سے زوجین کے درمیان ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو ابتدائی انسانیت سے لے کر قیامت تک چلتی رہے گی، بلکہ جنت میں بھی اس کا تسلسل باقی رہے گا۔ اسی پر بس نہیں، اسی وجہ سے قرآن و احادیث میں نکاح کی بڑی ترغیب آئی ہے، چنانچہ کہیں ایک سے زائد نکاح پر ابھارتے ہوئے ارشاد باری ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو ایک طرف مسلمان نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد نبوی ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ تو دوسری طرف پاک دامن اور پاکیزہ زندگی کا اصول بتاتے ہوئے ارشاد نبوی ہے، من اراد ان یلقی اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ اس عمل نکاح کی تقویت کو مزید پختہ کرتے ہوئے ارشاد نبی ہے، من کان موسرا لأن ينکح ثم لم ينکح فلیس منہ۔ عزیزان محترم، نکاح کو جب عبادت قرار دیا گیا تو عبادت کو عبادت کے طریقے پر انجام دیا جائے، تکلف و تصنع سے دور سادے انداز کو اختیار کیا جائے، عاقدین اور گواہان کی موجودگی میں خطبہ مسنونہ کے ساتھ ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح کا انعقاد عمل میں لایا جائے، مسنون دن، مسنون جگہ، مسنون وقت کا لحاظ کیا جائے۔ یہ عقد شوہر پر مہر اور بیوی پر اطاعت کو لازم کرتا ہے، لیکن آج کے دور میں فواحش کی من جملہ وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج عام معاشرے میں بہت زیادہ پرتکلف رسومات پھیلے ہوئے ہیں، رشتہ طے ہونے سے لے کر ولیمے کے بعد تک رسومات و تکلفات اور بے ضرورت خرچ و اخراجات کا ایک تومار ہے۔ سانچہ کو مہندی پاؤں میں منجے بٹھانا اور دولہے کو مہندی لگانا اور جوڑے کی رقم کا مطالبہ کرنا اور اس سے آگے بڑھ کر بارات، بینڈ باجا اور آتش بازی کرنا اور جوتے چھپانا اور ہنسی مذاق جیسی بہت سی ہندوانہ رسومات کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ گھٹیا اور بے برکت عمل جو نکاح کی حلت کو دشوار اور اس کی حرمت کو سہل کرنے اور امت کے اکثر طبقے کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، وہ جہیز کا قابل لعنت رواج ہے۔ ہائے افسوس کہ آج نکاح کی دشواریوں نے پورے معاشرے میں زنا کو عام کر دیا۔ ان تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ رسول اللہ کی سنت کو داغدار کرنے والا عمل ہے، یہ صحابہ کے عمل کو عیبدار کرنے کا ذریعہ ہے، جس کے بوجھ نے آج امت کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ کتنی ہی نوجوان لڑکیاں ماں باپ کی بے بسی کی بنا پر رشتوں سے محروم ہیں، اور کتنی ہی شادیاں فضول خاندانی رسومات کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بے نکاح نوجوان لڑکوں و لڑکیوں کی کثرت ہوگی تو فتنوں کے دروازوں کو بند کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے میں اس رسم و رواج کا خاتمہ شریعت کی روشنی میں کریں، اور اس رسم و رواج کی ڈوریوں کو، اس رسم و رواج کی جڑوں کو کاٹتے ہوئے ارشاد نبی ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، تو ربع عمل لانا ہوگا،
اور کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی کے پیش نظر اولیاء اور سرپرستان خاندان کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ والدین اپنے اولاد کو، اساتذہ اپنے شاگردوں کو، واعظین اپنے وعظ میں، خطباء اپنے خطاب میں مسنون نکاح کی ترغیب دلاتے رہے، اور علماء اکرام اپنی مخصوص مجلسوں میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس معاشرے سے اس رسم و رواج کا خاتمہ کرے اور امت کے نوجوانوں کو کالج، یونیورسٹی اور ماہانہ کیمپ، سوشل میڈیا کے ذریعے مسنون نکاح کی ترغیب دلاتے رہے، تاکہ معاشرے میں نکاح کا سہل عمل عام ہو جائے اور فضول خرافات و بدعات اور حرام کاریوں کا امڑتا سیلاب کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں مسنون طریقے پر نکاح کے عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔